نسخے کے اجزاء کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس نسخے کے اندر بادام ہیں، یہ گڑ بندی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس نسخے کے اندر ہم نے یہی بادام استعمال کرنے ہیں، کوئی دوسرے بادام نہیں لینے۔ گھر میں لا کر ان کو توڑنا ہے، توڑنے کے بعد اسی طرح ہم نے اچھی قسم والے بادام لے کر پھر اس نسخے میں شامل کرنے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کا سائز بھی دیکھیں، ان کی حالت بھی دیکھیں، ان کی صفائی ستھرائی بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے بادام اگر آپ ڈالیں گے تو نسخہ صحیح کام کرے گا۔ تو بادام اس نسخے میں ہم ڈالیں گے 200 گرام، 200 گرام۔ اس کے بعد یہ پستہ ہے، پستہ جو ہے یہ آپ نے وہ لینا ہے جو نمک والا نہ ہو، جس کے اوپر نمک لگا ہوا ہے وہ پستہ اس دوائی کے اندر استعمال نہیں ہوگا۔ تو اچھی نسل کا آپ نے پستہ لینا ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ صاف ستھرے دانے اس کے ہوں، اور اس میں کیڑا وغیرہ لگا ہوا نہ ہو، اور مٹی سے اٹے ہوئے دانے جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو، اور پستہ بھی پرانا نہ ہو، نیا ہونا چاہیے، وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ تو پستہ جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بادام کے بعد پستے کا نمبر آتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بعض وجوہ کے اندر پستہ بادام سے بڑا ہوا ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر کھل کر بات کریں گے۔ تو پستہ جو ہے اس طرح آپ نے لے لینا ہے۔ تو پستہ آپ نے اس کے اندر 200 گرام پستہ بھی 200 گرام شامل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ اخروٹ ہے، مغز اخروٹ۔ یہ ہم نے اخروٹ لا کر توڑ کر نکال کر آپ کے لیے رکھے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، مختصراً آپ بات سمجھ لیں۔ مغز اخروٹ یہ دیکھو کس طرح صاف ستھرے اچھے والے آپ نے لینے ہیں۔ وہ اخروٹ نہیں لینے جن کا چھلکا موٹا ہوتا ہے اور اندر سے خراب بھی نکلتے ہیں۔ پتلے چھلکا ہونا چاہیے اور اندر سے اسی طرح کے صاف ستھرے نکلنے چاہیے۔ یہ بھی آپ نے 200 گرام لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے خشخاش۔ خشخاش میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کو نہیں جانتا ہوگا۔ تو یہ دماغ کے لیے، دماغی سکون کے لیے، نیند کے لیے، دماغ کو بہتر حالت لانے میں یہ بھی انتہائی مفید چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ تو خشخاش اس نسخہ کے اندر ہم نے صرف 100 گرام ڈالنی ہے، صرف 100 گرام۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ 4 مغز ہیں، 4 مغز، ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو مغز پڑا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ بھی لینا۔ یہ مغز ہے مغز کھیرا، کھیرے کا مغز ہے یہ، اچھی طرح دیکھ لیجئے، اس کی پہچان بھی کر لیجئے۔ پنساری عام طور پر صرف تربوز کا مغز دے کر اس کو 4 مغزوں کا نام دے دیتے ہیں۔ جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی تو آپ اپنے لیے اچھی دوائی، اچھی غذا، اچھا نسخہ نہیں بنا سکیں گے۔ یہ کھیرے کا مغز ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر جو مغز پڑا ہوا ہے یہ خربوزے کا مغز ہے۔ اسی طرح صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ کھیرے کا مغز بھی 50 گرام، خربوزے کا مغز بھی 50 گرام، اسی طرح صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ یہ خربوزے کے مغز ہے، یہ اس نسخے میں اسی طرح صاف ستھرے آپ نے شامل کرنا۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ تربوز کا مغز ہے، اسی طرح صاف ستھرا آپ نے لینا ہے۔ یہ بھی آپ نے ان دونوں مغزوں کی طرح، جس طرح یہ بھی 50 گرام تھا کھیرے کا، خربوزے کا بھی 50 گرام تھا، تو آپ نے تربوز کا بھی 50 گرام ہی ڈالنا ہے۔ صاف ستھرا لینا ہے، مٹی والا نہیں لینا، کیڑے والا نہیں لینا، خراب نہیں لینا۔ اور اس کے بعد 8واں نمبر ہے اس کا،
یہ ہے کدو کے مغز، آپ دیکھ لیجئے، اس کا سائز بھی دیکھ لیجئے، ان کی صفائی بھی دیکھ لیجئے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو دکھانے کا، تاکہ آپ اچھی طرح ان کو سمجھ لیں اور اچھی طرح ان کو دیکھ بھی لیں، آپ کی محنت، آپ کا پیسہ ضائع نہ جائے، کیونکہ اس میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہم ڈال رہے ہیں اور یہ نسخہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے۔ اگر چیزیں خراب ہوں گی تو نسخہ اپنی افادیت کھو بیٹھے گا۔ یہ ہے کدو کے مغز، یہ بھی 50 گرام ڈال دیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ناریل پڑا ہوا ہے، ناریل اچھی طرح آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، آپ نے اسی طرح صاف ستھرا لینا ہے۔ ناریل اس نسخے کے اندر آپ نے ناریل کو بھی ہلکا موٹا کش کرنا ہے، کش کر کے ان باقی چیزوں کو آپ نے ہلکا کوٹنا ہے، اس کا پاؤڈر نہیں بنانا، ہلکا کوٹنا ہے، تو اس کو آپ نے کش کرنا ہے موٹا۔ یہ ناریل ہے، اس نسخے کے اندر ناریل جو ہے 50 گرام پڑے گا۔ ناریل اس نسخہ میں موٹا کش کیا ہوا 50 گرام پڑے گا۔ اس کے بعد یہ انجیر ہے، انجیر ہمارے ہاں اکثر ناقص ملتی ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ اس طرح بڑی بھی ہونی چاہیے اور تازہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اس کی رنگت بھی دیکھ لیجئے۔ خراب رنگ والی انجیر اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو اس نسخے کے اندر اتنا ہی نقصان پیدا ہو جائے گا۔ صاف ستھری یہ مہنگی والی لینی ہے آپ نے، ہلکی والی اس میں استعمال نہیں کرنی۔ کالی سیاہ انجیر لوگ لے لیتے ہیں، یا بالکل بریک بریک دانے نہیں لینے، اسی طرح صاف ستھرے موٹے اور اسی طرح کے صاف اچھی رنگت والے دانے آپ نے لینے ہیں۔ انجیر اس نسخے میں 200 گرام پڑے گی، 200 گرام۔ اس کے بعد یہ کھجور ہے، اچھی طرح آپ دیکھ لیجئے، کھجور، یہ کھجور میں جو اس نسخے میں استعمال کرتا ہوں وہ ایرانی کھجور استعمال کرتا ہوں، آپ کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس میں یہ خیال ضرور کرنا کہ اس میں کیڑا نہ پڑا ہوا ہو۔ اگر ایرانی استعمال کریں گے تو یہ بہت عمدہ اور اچھی کھجور شمار ہوتی ہے، اس نسخے میں بھی اپنا بہت کام کرتی ہیں، مگر ایرانی کا یہ مطلب نہیں کہ کیڑے والی لیں اور چھوٹے چھوٹے دانے لیں، نہیں، اسی طرح کی صاف ستھری خوبصورت بڑے دانوں والی آپ نے کھجور استعمال کرنی ہے۔ گٹھلیاں نکال کے اس کو بھی آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے اور سب چیزوں کو آپ نے جمع کر کے ان کو آپ نے شہد میں ڈالنا ہے۔ یہ شہد پڑا ہوا ہے، ہم نے چھوٹی شیشی میں شہد ڈالا ہے۔ یہ کھجور آپ نے 200 گرام لینی ہے اور اسی طرح انجیر بھی 200 گرام، اور یہ ناریل جو ہے یہ 50 گرام میں نے بتایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ شہد ہے، ہم نے چھوٹی شیشے میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کی تصویر جب ہم آخر میں لگائیں، ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ آخر میں تصویر بھی لگا دیں، دیکھیں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آخر میں لگا دیں گے، اگر یہ ویڈیو بالکل صاف ہوئی تو پھر آخر میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے چھوٹی مکھی کا شہد لینا ہے آدھا کلو، اور اچھے والا لینا ہے۔ شہد کے بارے میں تو آپ ماشاءاللہ ہوشیار ہیں کہ یہ آپ جتنے بھی ہوشیار ہو جائیں یہ ملتا نہیں ہے، مگر کوشش آپ نے کرنی ہے، کوشش انسان کی ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوشش کے باوجود بھی آپ کو اچھا نہیں ملے گا، لیکن کوشش پھر بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کے سلے سے ہی انشاءاللہ، جس طرح دودھ اچھا نہیں ملتا تو کوشش تو جاری رکھتے ہیں نا، دودھ پیتے بھی ہیں، بس اسی طرح اس کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ شہد جو ہے آدھا کلو آپ کو چاہیے۔ یہ ساری چیزیں موٹا موٹا ان کو کوٹ کر، ٹھیک ہے، ناریل کے علاوہ، ناریل کا میں نے بتا دیا کہ اس کو موٹا کش کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اس میں ڈال دیں، آپ نے ڈال دیں۔ یہ تقریباً 1 ہفتہ آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ شیشے کے برتن میں رکھنا ہے، ڈھکن بند کر دینا، 1 ہفتہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ 1 چمچ درمیانہ صبح، یہ دودھ پڑا ہوا ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ دودھ بھی دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اچھا لانے کی، تو آپ نے بھی کوشش کر کے اچھا دودھ ہی لے کے آنا ہے۔ 1
درمیانہ چمچ صبح، ایک درمیانہ چمچ شام کو نیم گرم دودھ سے لینا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو پہلے ہی دن بتلائے گا کہ یہ کیا ہے۔ آپ کے جسم سے کمزوریاں جن کے بعد وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جائیں گے۔